نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے اس حال میں دیکھا کہ میرے جسم پر کم قیمت کے کپڑے تھے، اتنے اچھے قیمتی کپڑے نہیں تھے ان کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کی مال اور دولت سے نوازا ہے، یعنی مجھے ہر قسم کا مال اور دولت اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی، خدا کی نعمت، اس کی بخشش تمہارے جسم سے بھی ظاہر ہونا چاہیے. سبحان اللہ. یعنی کہ جب اللہ نے تمہیں اتنی دولت دی ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں، تو پھر لباس بھی اسی حیثیت کا پہنے جس حیثیت سے اللہ پاک نے آپ کو رکھا ہے. کیوں؟ کہ بھائی اس لیے جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کے مناسب کپڑے پہنو اور خدا کی نعمت کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے تمہیں یہ دیا ہے. یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی کہ بھائی آدمی کو چاہیے کہ جو اس کی حیثیت ہے، اللہ پاک نے جو اس کی حیثیت رکھی ہے، اس کے مطابق لباس پہنے. یہ نہیں کہ اللہ نے اگر اچھی حیثیت دی ہے تو بس ویسے ہی الٹا سیدھا لباس پہنے پھر رہے. ہم نے دیکھا ہے اکثر یہاں بہت سے لوگ کو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اللہ نے ان کو دولتیں دی ہیں، لیکن ان کے لباس دیکھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی کیا معاملہ ہے. حالانکہ نبی پاک کی سنت ہے. دیکھیں کیوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ لباس پہنیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حقیقت میں وہ کیا ہے، اس میں ایک چیز یاد رکھیں، کسی غرور اور تکبر کے طور پہ وہ لباس نہیں پہننا کہ بھائی بس لوگ دیکھیں گے تو مرغوب ہوں گے، میں اس کو مرغوب کروں گا. کوئی ایسے آدمی جو دیکھے گا مجھے پاس ہو کہے گا بھائی واہ کیا قیمتی لباس ہے. بالکل نہیں، بلکہ کیا نیت ہونی چاہیے لباس کو پہنتے ہوئے کہ اس لیے پہن رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے دی ہے تو مجھے اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس پر کتنی بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ انعام عطا فرمائیں گے اس شخص کو. کیوں؟ شکر تم عزیز نہ کرو. قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب کوئی میری کسی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بڑھاتے ہیں، اس نعمت کو مزید بڑھاتے ہیں. تو یہ سرکاری رسم کی سنت ہوئی کہ خدا جب اتنی حیثیت تھی کہ آپ دی ہے، پیسے دیے ہیں، دولت ہے، مال ہے، اس کے مطابق پہنے. کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آدمی پسند کرتا ہے اور تکبر نہیں ہے، غرور بھی نہیں ہے، لیکن وہ پسند ہے، اس کی مطلب چوائس ہے، اس کی مطلب یہ سمجھ لیں کہ آپ ہر آدمی کو اپنا ذوق ہوتا ہے، تو اس کا ذوق ہے، شوق ہے کہ اس کے کپڑے بھی اچھے ہوں، اس کی جوتیاں بھی اچھی ہوں. سنے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال. سبحان اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ تو جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تو گویا ضرور پہنے آپ، اللہ کی نعمت ہے تو کبر اور غرور سے بچیں. تو جب اللہ نے دیا ہے تو اس کو انسان کو پہننا چاہیے، نبی کریم کی سنت ہے. لیکن یہ بھی خیال ہو کہ بھائی جن کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کپڑے جو ہے وہ گندے گندے کپڑے پہنے پھر رہے ہیں. اس میں پہلے ہم
سرکار حدیث سن چکے ہیں کل ہی، اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا. جس ایک شخص تھا جس نے میلے اور گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے. یہ اکثر ہمارے ہوتے ہیں اپنی غربت کو دکھانے کے لیے یا دکھانے کے لیے، بس ہم غریب ہیں تو ہمارے کپڑے ایسے ہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی. آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کو دیکھا اس نے میلے اور غلیظ کپڑے پہنے ہوئے تو فرمایا اس شخص کو کہ تیرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تو اسے دھو لے. نہ کوئی صابن نظر آتا نہ پانی نظر آتا. گویا کہ اگر تم غریبی ہو، لیکن تو پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ ایک آدمی کی حیثیت ہے وہ بھی اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، تو تمہاری حیثیت نہیں ہے. لیکن کپڑے اگر سستے بھی ہوں لیکن دھو تو سکتے ہیں، اس کو گندا تو نہ کریں. کم سے ہفتے میں 2 دفعہ دھو کر اس کو صاف ستھرے پہنے تو الحمدللہ. جب اس طریقے سے پہنیں گے تو آپ کو بھی اللہ کی نعمت بھی شکر کا وہ اجر ملے گا. کیونکہ ایسے آدمی کی حیثیت یہی ہے کہ وہ یہی افورڈ کر سکتا ہے، بالکل وہ بھی الحمدللہ کا شکر کر رہا ہے. مطلب یہ نہیں کہ گندا رہے آدمی. تب یہ 2 سنتیں ہیں سرکاری رسم کی، اگر اللہ دے تو اس کو پہن کر نعمت کا اظہار کریں، اور کم درجے کا دیا ہے تو اس کے مطابق پہنیں. کپڑوں کو میلے نہیں رکھنا چاہیے، صاف ستھرے اور اچھے کپڑے ہونے چاہیے. یہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.